26ویں آئینی ترمیم نافذ، نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کا عمل شروع۔ چیف جسٹس پاکستان کے انتخاب کے لیے 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی بن گئی۔ سینٹ سے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں گے۔ پی ٹی آئی نے بیرسٹر علی ظفر کو کمیٹی کے لیے نامزد کر دیا۔ جے یو آئی نے کامران مرتضیٰ، پیپلز پارٹی نے فاروق ایچ نائک کو نامزد کیا۔ چیئرمین سینٹ نے پارلیمانی کمیٹی کے لیے موصول ناموں کی توثیق کر دی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی سیاسی جماعتوں کی طرف سے 8 نام مل گئے۔ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی سے بیرسٹر گوہر اور صاحبزادہ حامد رضا کا نام دیا۔ پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی سے نوید قمر اور راجہ پرویز اشرف کو نامزد کیا۔ خواجہ آصف، احسن اقبال، شائستہ پرویز ملک نون لیگ کی طرف سے شامل۔ ایم پاکستان کی رانا انصار بھی کمیٹی کا حصہ بن گئی۔ پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری کا پہلا اجلاس آج شام 4 بجے طلب۔ کمیٹی اپنے پہلے اجلاس میں چیئرمین کمیٹی کا تقرر کرے گی۔ نئے چیف جسٹس کے لیے وزارت قانون کے 3 سینئر ججز کے نام مانگے جائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی آج 11 بجے طلب کر لیا۔ صدر مملکت کے دستخط کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کا نفاذ۔ چیف جسٹس پاکستان کا از خود نوٹس لینے کا اختیار ختم کر دیا گیا۔ جوڈیشل کونسل کی رپورٹ پر صدر کسی بھی جج کو برطرف کر سکیں گے۔ ججز تقرری کمیشن ہائی کورٹ ججز کی کارکردگی کا جائزہ بھی لینے کا مجاز ہوگا۔ کوئی عدالت یا اتھارٹی وزیر اعظم یا کابینہ کی صدر کو تجویز پر کوئی سوال نہیں کر سکے گی۔ چیف جسٹس پاکستان کی تعیناتی کی مدت 3 سال ہوگی۔ عمر کی بالائی حد 65 سال مقرر۔ آئینی ترامیم کے مطابق آئین سے متعلق کیسز کے لیے آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ جوڈیشل کمیشن آئینی بینچز اور ججز کی تعداد کا تعین کرے گی۔ آئینی بینچز میں تمام صوبوں سے مساوی ججز تعینات کیے جائیں گے۔ از خود نوٹس کا اختیار اب آئینی بینچز کے پاس ہوگا۔ سپریم کورٹ اپنے طور پر کوئی ہدایت نہیں دے سکتی۔ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے کسی بھی کیس کو منتقل کر سکے گی۔ تحریک انصاف کا خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکمل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان میں کہا، اسپیکر کو بھجوائے گئے نام واپس لے لیے جائیں گے۔ پی ٹی آئی اس کمیٹی کا کسی حوالے سے حصہ نہیں بننا چاہتی۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اہم اجلاس۔ آئینی ترمیم میں پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے ارکان کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ ارکان کی بنیادی پارٹی رکنیت کی منسوخی پر اتفاق۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا، ایم این نے ظہور قریشی، مبارک زیب، چودھری الیاس نے جماعت کے ساتھ غداری کی۔ ایم این نے اورنگزیب کھینچی، عثمان علی نے بھی حکومت کا ساتھ دیا۔ یہ غیر آئینی ترمیم کر کے سینئر موسٹ جج کے بجائے اپنی مرضی کا جج لگانے کا پروگرام بنایا ہے۔ اگر آپ نے سینئر موسٹ جج کو نہ کیا اپوائنٹ تو انشاءاللہ ہم سب نکلنے کے لیے تیار کھڑے ہیں یہاں پر۔ سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ بنایا تو ہم دوبارہ نکلیں گے۔ اشرافیہ کے نیچے لا کر عدلیہ کو محکوم بنا دیا گیا۔ ووٹ دیا ہے یا نہیں، جو حکومتی صف میں کھڑا ہے اسے نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 26ویں آئینی ترمیم کو ڈاکہ قرار دے دیا۔ کے پی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، غیر آئینی ترمیم صرف اشرافیہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی۔ ایسی حکومت نے عدلیہ پر حملہ کیا جس کے پاس جائز مینڈیٹ نہیں۔ ہمیں پتہ چل گیا کون غدار اور ضمیر فروش تھے۔ وکلاء رہنماؤں کا نئی آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کا اعلان۔ سپریم کورٹ کے باہر بولے، ہمارے ارکان کو دھمکایا گیا۔ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے ہارس ٹریڈنگ ہوئی۔ اس ترمیم نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ آئین اور عدلیہ پر حملہ برداشت نہیں۔ وکلاء کی مشاورت سے اگلا راہ عمل دیں گے۔ ہمارے اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہی ہیں۔ عابد زبیری نے کہا، جدوجہد کر کے آئین اصل حالت میں بحال کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا، آئین کی روح پر جعلی اسمبلی سے حملہ کیا گیا۔ قانون کی حکمرانی کا خواب اب ادھورا ہو گیا۔ کراچی بار ایسوسی ایشن نے 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کی مذمت کر دی۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا مشن مکمل۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا چند روز میں لندن اور امریکہ جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف طبی معائنے کے لیے بیرون ممالک جائیں گے۔ صدر مسلم لیگ نون 1 ہفتے تک لندن پہنچیں گے۔ مختصر قیام کے بعد امریکہ روانہ ہوں گے۔ حسین نواز کے علاوہ خاندان کا ایک اور فرد بھی ان کے ساتھ جائے گا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق نظر ثانی درخواست مسترد۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔
پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان کا 3 رکنی بینچ پر اعتراض، نظر ثانی درخواست کے لیے لارجر بینچ بنانے کی استدعا کر دی، کہا موجودہ 3 رکنی بینچ اپیل نہیں سن سکتا، کیس لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے کمیٹی کو بھیجا جائے، ایسے شخص کو سامنے دلائل نہیں دے سکتا جو ہمارے خلاف بہت محتسب ہو۔ چیف جسٹس نے درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا، درخواست گزار کی جانب سے 13 جنوری کے فیصلے میں کسی قانونی حکم کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ حامد خان عدلیہ میں سیاست نہ کریں، تقریر کرنی ہے تو باہر جا کر کریں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، ایک جماعت انٹرا پارٹی انتخابات کرانے میں کیوں تاخیر کر رہی ہے؟ انٹرا پارٹی انتخابات کروانا تو 1 ہفتے کا کام ہے۔ الیکشن کمیشن میں آج اہم مقدمات کی سماعت۔ الیکشن کمیشن تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت کرے گا۔ بیرسٹر گوہر رؤف حسن، اکبر ایس بابر کو نوٹس جاری۔ الیکشن کمیشن اسلام آباد اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر سے متعلق کیسز کی بھی سماعت کرے گا۔ چیف سیکرٹری پنجاب، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو نوٹس جاری۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر کیس کی سماعت بھی آج ہی ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی نے ذاتی معالجین سے طبی معائنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء نے درخواست میں موقف اختیار کیا۔ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالجین کو رسائی نہیں دی جا رہی۔ ڈاکٹر عاصم کو 15 اکتوبر کو بانی چیئرمین تک رسائی نہیں دی گئی۔ ذاتی معالجین بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل ہسٹری سے آگاہ ہیں اور ڈاکٹر عاصم ڈاکٹر فیصل سلطان کو چیک اپ کی اجازت نامہ جاری کیا جائے۔ ادھر سابق خاتون اول بشرا بی بی کی بیٹیوں نے والدہ سے ملاقات کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ اسپیشل جج سینٹر اسلام آباد نے درخواست پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے آج جواب طلب کر لیا۔ حکومت آئی ایم ایف سے مزید 2 ارب ڈالر لینے کی خواہش مند۔ حکومت کا عالمی مالیاتی ادارے سے دوبارہ فائنانسنگ کی درخواست کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق وزیر خزانہ محمد اورنگزیب 2 ارب ڈالر کلائمیٹ فائنانسنگ کے لیے درخواست کریں گے۔ وزارت خزانہ نے ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات کے لیے ورکنگ مکمل کر لی۔ صدر عالمی بینک سے بھی موسمیاتی تبدیلی کے منصوبوں کی فائنانسنگ کے لیے منصوبوں پر بات چیت کی جائے گی۔ ایم ڈی آئی ایم ایف سے حتمی بات چیت کے بعد پاکستان کو 2 ارب ڈالر تک فائنانسنگ ہو سکتی ہے۔ سیکرٹری خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک کا دورہ امریکہ۔ پاکستانی وفد کی واشنگٹن میں الوریز اینڈ مارشل کے وفد سے ملاقات۔ بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹس تک رسائی پر تبادلہ خیال۔ بیرونی قرض دہندگان تک رسائی بحال کرنے کے طریقوں پر غور۔ الوریز اینڈ مارشل کے وفد کی قیادت ڈاکٹر رضا باقر نے کی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا 3 روزہ بورڈ اجلاس اختتام پذیر۔ اجلاس میں چیمپئن ٹرافی کی تیاریوں سے متعلق رپورٹ پر اطمینان کا اظہار۔ چیئرمین پی سی بی سمیت بورڈ حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ محسن نقوی نے چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے بورڈ ممبرز کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ اگلے سال فروری مارچ میں پاکستان میں شیڈول ہے۔